السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ملک میں 24,248 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 425 لوگ فوت بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کل مریضوں کی تعداد 6,97,413 ہو گئی ہے، جس میں 19,693 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ کورونا سے اب تک 4,24,433 لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہی 15,350 لوگ کورونا سے جنگ جیت چکے ہیں۔ ہندوستان کووڈ سے بری طرح متاثر تیسرا ملک بن چکا ہے۔ ہندوستان نے روس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی اور دونوں قائدین نے قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل موضوعات پر بات چیت کی۔ راشٹرپتی بھون کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب حال ہی میں وزیر اعظم نے لداخ کا دورہ کیا تھا اور 15 جون کی جھڑپوں کے پس منظر میں سپاہیوں سے خطاب کیا تھا۔ چینی سپاہیوں کے ساتھ اس جھڑپ میں 20 فوجیوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ بتایا گیا کہ مودی نے اس ملاقات کے دوران صدر جمہوریہ کو قومی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب چین کے ساتھ لداخ میں کشیدگی کے علاوہ ملک میں کووڈ-19 کے کیسوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے وبا کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ دہلی میں 1,000 بستروں والے نو تعمیر کردہ عارضی دواخانے کا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے معائنہ کیا۔ اس دواخانے میں 250 بستر والا انتہائی نگہداشت کا وارڈ ICU بھی موجود ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس دواخانہ اندرا گاندھی بین الاقوامی طیرانہ گاہ کے قریب وزارت دفاع کی اراضی پر صرف 12 دن کے اندر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس دورے کے بعد وزیر داخلہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ اس 1000 بستر والے سردار پٹیل کووڈ ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ اس ہاسپٹل میں 250 ICU بستر ہیں۔ چیف منسٹر مہاراشٹر نے کہا کہ مہاراشٹر میں ہوٹل اور ریسٹورنٹس کی دوبارہ کشادگی کے عنقریب فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے ہوٹل صنعت کے سیاحت میں بڑے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوٹلز اور لاڈجز کی مختلف تنظیموں کے ارکان کو خطاب کرتے ہوئے تیقن دیا کہ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کی کشادگی سے متعلق بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ-19 وبائی مرض کے باعث نافذ کردہ لاک ڈاؤن سے ہوٹل صنعت کو جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، لیکن حکومت جلد ہی اسے اپنی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دے رہی ہے اور توقع ہے کہ جلد ہی ہوٹل کھولنے کے بعد ریاست کی رونقیں دوبالا ہو جائیں گی۔ ادھو ٹھاکرے نے مزید کہا کہ جس طرح سے ریاست میں سیلون کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح سے ہوٹلوں کو بھی مکمل احتیاط سے جلد شروع کیے جانے کا اجازت نامہ دستیاب کرایا جائے گا۔ ہندوستانی فوج کے حوصلے بہت بلند ہیں اور وہ حسب سابق ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے تیار ہیں۔ ITBP انڈو ٹبتن بارڈر پولیس کے سربراہ SS دیسوال نے یہ بات کہی۔ لداخ میں چین کے ساتھ فوجی ٹکراؤ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی فوج ڈیوٹی پر اپنی جان دے چکی ہے، مستقبل میں بھی وہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ITBP کے ذمہ چین سے متصل 3,488 کلومیٹر حقیقی خطے قبضے کی نگرانی ہے۔ اس نے لگ بھگ 30 نئی کمپنیوں یعنی لگ بھگ 3,000 جوانوں کا اضافہ کیا ہے۔ اس نے یہ اقدام ہند چین سرحدی ٹکراؤ کے مد نظر کیا ہے تاکہ مختلف مقامات پر جوانوں کی تعیناتی بڑھائی جائے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں بکرے کی تصویر والی ہورڈنگ ایک بڑے سنی عالم کے اعتراض پر ہٹا دی گئی۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے صدر مولانا خالد رشید فرنگی محلّی نے پولیس کمشنر لکھنؤ کو ای میل بھیج کر متنازع ہورڈنگ ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مولانا نے عید الاضحیٰ سے قبل بکرے کی تصویر والی ہورڈنگ لگانے پر اعتراض کیا۔ بقرعید 31 جولائی کو متوقع ہے۔ مولانا نے سوال کیا کہ عید سے قبل ایسی ہورڈنگ کیوں لگائی گئی۔ قیصر باغ پولیس اسٹیشن میں 2 شکایتیں درج کرائی گئی۔ ہورڈنگ پر میں جیو ہوں مانس نہیں، ہمارے پرتی نظریہ بدلیں، یعنی میں جاندار ہوں گوشت نہیں، ہمارے تعلق سے نظریہ بدلیں لکھا تھا۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی پیٹا نے سارے ملک میں ایسی ہورڈنگز لگائی ہے۔ آسام کے نگاؤں ضلع میں ایک MLA کے والد کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں مقامی لوگوں کے شامل ہونے کے بعد کورونا وائرس پھیلنے کے ڈر سے حکام نے 3 گاؤں کو سیل کر دیا۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق 2 جولائی کو دوپہر کو جمعیت علماء ہند کے نائب صدر اور نارتھ ایسٹ کے امیر شریعت خیر الاسلام کو ان کے آبائی گاؤں واقع قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ وہ 87 سال کے تھے۔ ان کے بیٹے اور ضلع کے ڈھینگ اسمبلی حلقے سے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے MLA امین الاسلام کے ذریعے فیس بک پر کچھ تصویریں شیئر کی گئی تھی۔ ان تصویروں میں بڑی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ دکھائی پڑ رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران کا اندازہ ہے کہ جنازے میں کم سے کم 10,000 لوگ شامل ہوئے تھے۔
ناگاؤں کے ڈپٹی کمشنر جادو سیکا نے کہا کہ اس سلسلے میں 2 معاملے درج کیے گئے ہیں، ایک پولیس کی جانب سے اور دوسرا مجسٹریٹ کی طرف سے معاملہ درج کیا گیا ہے۔ جادو نے کہا کہ وائرس کے کسی بھی پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کو لے کر آس پاس کے 3 گاؤں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے ٹیکے کو عالمی مفاد عامہ کے زمرے میں شامل کرنے کی تحریک میں ہندوستان سے رتن ٹاٹا، نارائن مورتی اور کیلاش ستارتھی کے بعد معروف اداکارہ شبانہ اعظمی بھی شامل ہو گئی ہیں۔ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی اس تحریک کے تحت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کورونا کے ٹیکے کو عالمی مفاد عامہ کے زمرے میں شامل کیا جائے تاکہ اس ٹیکے کی تیاری اور تقسیم کاری مفت کرنے کے راستے کھل سکیں۔ اس تحریک میں 18 نوبل انعام یافتگان، 32 سابق سربراہان حکومت، سیاسی لیڈروں کی بڑی تعداد اور بین الاقوامی NGO شامل ہیں جنہوں نے اس تعلق سے پٹیشن پر دستخط بھی کیے ہیں۔ یونس سینٹر کی جانب سے کی گئی اپیل میں حکومتیں، غیر سرکاری تنظیموں اور عطیہ دہندگان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ٹیکے کی تیاری اور اس کی تقسیم کے لیے آگے آئیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دنیا بھر میں عام شہریوں کی بھی اس ٹیکے تک مفت رسائی حاصل ہو۔ اتر پردیش کے کانپور میں جمعے کو انکاؤنٹر میں پولیس کے بھاری نقصان کا اصل ذمہ دار چوبے پور تھانہ میں موجودہ اہلکار ہے، جس نے وکاس دوبے کو پولیس کے چھاپے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ اس کی تصدیق اتوار کو دوبے کے انتہائی قریبی ساتھی کی گرفتاری کے بعد ہو گئی، جو پولیس پر حملے کے وقت موجود تھا۔ پولیس دوبے کو تلاش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی محکمے میں موجود مخبر کی تلاش میں جٹ گئی ہے، جبکہ پولیس نے سب ڈویژنل آفیسر اور اس پاور اسٹیشن کے ایک اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے، جہاں سے پولیس پر حملے کی راہ ہموار کرتے ہوئے بجلی کاٹی گئی تھی۔ عوام کورونا کی آفت سے پریشان ہے اور حکومت اوپر سے مہنگائی کی مار سے ان کا جینا محال کرنے میں مصروف ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عام لوگ پریشان ہیں، لیکن بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی بہت ہی کم قیمت ہونے کے باوجود مرکزی حکومت ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ کر رہی ہے۔ یہ باتیں RJD کے ریاستی دفتر میں پارٹی کے 24ویں یوم تاسیس کے موقع سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے کسانوں، مزدوروں اور متوسط طبقے کے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ حکومت کا یہ قدم عوام مخالف ہے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف ہم لوگوں نے ریاست بھر میں سائیکل ریلی نکالی۔ آل انڈیا اتحاد ملت کونسل کے قومی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نفیس خان نے پریس کو جاری ایک بیان میں کانپور تھانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گینگسٹر وکاس دوبے کے ذریعے پولیس ٹیم پر حملہ کر 8 پولیس اہلکاروں کو شہید کیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بدعنوان پولیس اہلکار کے ذریعے بدماشوں کو پولیس ٹیم کی آمد کے تئیں آگاہ کیا جانا بے حد شرمناک ہے۔ ایسے پولیس اہلکاروں کی شناخت کر انہیں نوکری سے معطل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سنگین واردات کو انجام دینے والے وکاس دوبے کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے NSA کے تحت کارروائی کی جائے اور حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کو 5-5 کروڑ روپے بطور معاوضہ دیا جائے اور شہیدوں کے لواحقین میں سے ایک فرد کو سرکاری نوکری دی جائے۔ برطانیہ میں 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد تمام مساجد کھول دی گئیں۔ لندن حکومت نے مساجد میں محدود تعداد کے ساتھ نماز کی اجازت دی ہے، جبکہ نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ مساجد انتظامیہ بخار کی جانچ، ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک یقینی بنانے کی پابند ہوگی۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک فرمان کے ذریعے مملکت میں مقیم تمام غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق غیر ملکیوں کے اقاموں کی اگلے 3 ماہ کے لیے بغیر فیس کے آن لائن تجدید ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پیدا ہوئے معاشی مسائل کے اثرات کم کرنے کے لیے سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے نجی شعبے، سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کی امداد کے حوالے سے متعدد فیصلے کیے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا مریضوں کی تعداد اب 25,000 کے قریب پہنچ رہی ہے اور 5 جولائی کو ایک دن میں مریضوں کی تعداد میں 1590 کا اضافہ ہوا ہے اور ہائی کورٹ کی جانب سے کورونا معائنوں میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ریاست میں انتہائی کم معائنے کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں سب سے کم کورونا معائنے کرنے کے معاملے میں تلنگانہ کا نمبر دوسرا ہے۔ تلنگانہ میں 10 لاکھ نفوس کے لیے 2970 معائنے ہی کیے جا رہے ہیں۔ بہار ایسی ریاست ہے جہاں سب سے کم معائنے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں 10 لاکھ افراد کے لیے صرف 2101 معائنے کیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انتہائی کم تعداد میں معائنوں پر تنقیدوں کے بعد معائنوں میں قدر تیزی پیدا کی گئی تھی اور یہ تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ایک میڈیکل ماہر ڈاکٹر وینکٹیشور راؤ کا کہنا ہے کہ وسائل کے فقدان، متاثرین کا پتہ چلانے میں ناکامی اور اس وبا کے ابتدائی ایام میں ریاستی حکومت کے لاپرواہ رویے کی وجہ سے معائنوں کی تعداد پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماہ مئی کے اختتام تک تلنگانہ حکومت نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے رہنمانہ خطوط کی پابندی نہیں کی اور پازیٹیو مریضوں کے ربط میں آنے والوں اور علامت ظاہر نہ ہونے والے مریضوں کے معائنوں میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 25 جون کو ریاستی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 2 دن کے لیے معائنے روکے جا رہے ہیں کیونکہ جو نمونے حاصل کیے گئے تھے ان کے معائنے باقی تھے۔
اس سے قبل ریاست میں روزانہ 2500 تا 3000 معائنے کیے جا رہے تھے اور گزشتہ ایک ہفتے میں روزانہ 4000 تا 6000 معائنے کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر راؤ کا کہنا ہے کہ اگر ہم کو واقعی سنجیدہ ہونا ہے تو روزانہ 20,000 کورونا معائنے کروانے کی ضرورت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہ کی جا سکے تو قربانی کے جانور کی قیمت غیر سید، غریب مسلمان، رشتہ دار، مساکین اور دینی مدرسوں کے طلباء کے اخراجات کی تکمیل کے لیے دیں، جو قربانی کا بدل ہوگا۔ جامعہ نظامیہ کی جانب سے صدر مفتی جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین نے کورونا وائرس کے حالات میں قربانی کے مسائل اور گوشت کی تقسیم کے متعلق استفسار پر جواب میں کہا کہ ایام قربانی 10 تا 12 ذی الحج ہوتے ہیں اور ان ایام میں جہاں میسر ہو سکے قربانی ادا کرنے کی صحیح کرنا ہر صاحب وسعت پر واجب ہے۔ مولانا مفتی عظیم الدین نے واضح کیا کہ اللہ رب العزت کے قریب 10 تا 12 ذی الحج کے دوران قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اسی لیے جہاں میسر ہو قربانی کی صحیح کرنی چاہیے اور 12 ذی الحج کی شام تک قربانی کے اسباب نہ بن پائیں تو جانور کی رقم غیر سید، غریب مسلمان، رشتہ داروں یا مساکین کے علاوہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دی جائے۔ تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں کورونا وائرس کی اموات اور متاثرین کی بڑی تعداد کا تعلق دعوتوں میں شرکت کرنے والوں سے ہے، کیونکہ کورونا مثبت مریضوں اور فوت ہونے والوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آنے لگی ہے کہ جن لوگوں نے تقاریب میں شرکت کی ہے وہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے متاثر ہونے کا مقام وہ تقاریب رہی ہیں جن میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ دونوں شہروں میں لاک ڈاؤن کے دوران شادیوں کے علاوہ سالگرہ تقاریب و ملاقاتوں کی تقاریب کے شرکاء میں کورونا وائرس زیادہ پایا جانے لگا ہے۔ گزشتہ دن شہر کے ایک سرکردہ جوہری کی موت کے بعد اب حکومت کی جانب سے ان تقاریب کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران منعقد کی گئی تھی۔ فوت ہوئے جوہری نے چند دن قبل اپنی سالگرہ تقریب منعقد کی تھی اور تقریب کے 2 دن کے بعد سے ہی ان میں کورونا کی علامت ظاہر ہونے لگی تھی اور علامت میں شدت کے بعد انہیں خانگی دواخانے میں شریک کروایا گیا تھا، لیکن دوران علاج وہ فوت ہو گئے۔ ان کی موت نے سالگرہ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں خوف کی لہر پیدا کر دی اور اب وہ خانگی دواخانوں کا رخ کر کے اپنے کورونا معائنے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اسی طرح شہر میں منعقد ایک شادی کی سالگرہ تقریب کے شرکاء میں 6 افراد اب تک فوت ہو چکے ہیں اور 100 افراد کی اس تقریب میں 30 افراد کو کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شہر میں سالگرہ شادی یا شادی کی سالگرہ و دیگر دعوتوں میں شرکت کرنے والوں میں کورونا کی تصدیق کوئی نئی بات نہیں رہی ہے، لیکن اب عوام کو اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ تقاریب میں شرکت ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اگر کسی کو بھی سردی، زکام، بخار اور دیگر کووڈ کی علامت ظاہر ہو رہی ہے تو فوری اپنا ٹیسٹ کروائیں، وقت ضائع نہ کریں۔ حکومت کی جانب سے شہر میں 14 مقامات پر ٹیسٹ کی مفت سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ڈائلسس کے مریض، دیگر امراض میں مبتلا افراد اور حاملہ خواتین لازمی ٹیسٹ کروائیں جس سے ان کے دیگر علاج میں آسانی ہوگی۔ کورونا وائرس سے متعلق پریشانی فطری بات ہے لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی نے آج مختلف امور پر ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری چادو وینکٹ ریڈی نے کورونا وائرس کے علاج کو آروگیہ شری میں شامل کرتے ہوئے خانگی اور کارپوریٹ دواخانوں میں غریبوں کا علاج کرانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کا علاج کافی مہنگا ہے جو غریبوں اور متوسط طبقے کے افراد برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ فیور ہاسپٹل کی ایک خاتون ڈاکٹر ڈی ایم او کو ہی ایک خانگی ہاسپٹل میں کورونا کے علاج میں روزانہ 1 لاکھ روپے کے بل دیا گیا اور بل کی رقم ادا نہ کرنے پر خاتون ڈاکٹر کو محروس رکھا گیا، جس پر اس خاتون نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے ہاسپٹل انتظامیہ کے رویے سے عوام کو واقف کروایا۔ ایسے حالات میں کورونا وائرس کے علاج کو آروگیہ شری اسکیم میں شامل کرنا ضروری ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کے ہندوستان پر حملے سے متعلق کل جماعتی اجلاس میں غلط بیانی کی تھی۔ وزیر اعظم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے غلط بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ گلوان وادی میں نہ کوئی گھسا اور نہ کوئی پوسٹ پر قبضہ ہوا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر وزیر اعظم نریندر مودی کو لداخ جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حقیقت یہ ہے کہ چین 4 مقامات پر ہندوستانی سرزمین پر پیش قدمی کر چکا ہے۔ وزیر اعظم کی سپاہیوں سے ملاقات سے سپاہیوں کا ضرور حوصلہ بلند ہوا ہوگا۔ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو اتر پردیش کی لا اینڈ آرڈر پالیسی کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ اتر پردیش میں پولیس کے ملازمین جو مارے گئے اس کی پوری ذمہ داری چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی ہے۔